سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں اور نگینہ ٹی وی کے توسل سے پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم رفیع رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہماری جو 10 روزہ محفل محرم الحرام ہے، آج اس کا 8واں دن ہے، اور آپ تمام پیارے بھائی جانتے ہیں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں اور نشر کیے جا رہے ہیں، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی زیدہ مجدہ الکریم فرماتے ہیں، اور زیر نگرانی مفتی اسلام استاذ العلماء صاحبزادہ والا شام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں مفتی اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق فرید سعیدی زیدہ شرف تشریف آ چکے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید اور نعت کے بعد انشاءاللہ آپ کا بات شروع ہوگا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب ثلاثہ کے دور میں کیا کردار رہا؟ تو یہ بات واضح ہے کہ حکومتیں منظم تب ہی چلتی ہیں جب حکومت کے جو سربراہ ہیں ان کو مشورہ دینے والے عادل ہوں اور نیک ہوں اور عقل مند ہوں اور حلم والے ہوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشیر بن کر اور ایسے مشورے آپ دیتے تھے جس کو صحابہ کرام بھی تسلیم فرماتے اور تینوں خلفائے راشدین انہوں نے بھی تسلیم فرمایا۔ خلفائے راشدین میں سے تینوں خلفاء انہوں نے بھی تسلیم فرمایا، جس طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، اور خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مشوروں کو قبول فرمایا۔ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اس لیے آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں چوتھا ہوں، مجھے چوتھا ہی کہا جائے، یعنی چوتھے آپ خلیفہ ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے جب آپ سے پوچھا کہ ابا جی بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے بتائیں کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں میں چپ کر گیا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں کے عام بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ کہ آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی وہ وراء الورا ہے، بڑی کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی، شیر خدا ہیں، پھر ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہیں، اس لیے آپ کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اور اتنے بہادر ہیں کہ آپ نے خیبر فتح فرمایا، اور جو خیبر کا قلعہ تھا جسے 40 لوگ بعد میں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہلتا نہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر ڈال کا کام اس سے لے رہے ہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، اور یہ طاقت
کس وجہ سے ملی، کس سبب سے ملی؟ آپ نے خود فرمایا، جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو سوکھی روٹی تھی، اس کو چبا چبا کر آپ تناول فرما رہے تھے تو بڑا زور اور طاقت لگ رہی تھی، تو پسینے آپ کو آ رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ شیر خدا ہیں، خیبر کے دن آپ نے وہ جو خیبر کا قلعہ تھا فتح فرمایا، پھر آپ نے اس دروازے کو اکھیڑ دیا اور آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھائے رکھا، اب آپ اتنی طاقت لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری طاقت ہے، اس وقت جو طاقت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہ سارا کچھ ملا، جو شانیں ملی، عظمتیں ملی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملی۔ اور یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے دور میں صحابہ سے پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ تو سب نے کہا جی آپ ہیں، آپ شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، آپ ہی بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پوچھا پھر آپ کے نزدیک کون ہے؟ کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب غزوہ کبریٰ ہوا بدر کے دن، جب مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے تھے، تعداد زیادہ تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مشاورت ہو رہی تھی، ڈیوٹی کون دے گا؟ اور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ کے اوپر پہرا دینا ہے تاکہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی معاملات نہ ہو سکے، آپ اللہ سے دعا کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ ویسے یہ بات قرآن مجید نے فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن جو صحابہ کرام کے جذبے تھے اس کو دکھانے کے لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ہم مشورہ کر رہے تھے، بڑا سختی کا دن ہے اور کفار کے پاس ہتھیار موجود ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، اور اس مشکل حالات میں نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا کون دے گا؟ فرماتے ابھی مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق میان سے تلوار نکال کر وہاں پہرا دینے کے لیے کھڑے بھی ہو چکے تھے۔ تو فرمایا اس لیے حضرت ابو بکر صدیق سب سے بہادر ہے۔ تو آپ نے بڑی محبت فرمائی سارے اصحاب کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ آپ کی شان بیان ہوگی اور آپ کا جو کردار ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے اجتماع کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے جامعہ یوسفیہ کے مدرس استاذ القرآن حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
صدق الله العظيم. माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद से हमारे गुरु शान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारे जामिया यूसुफिया के मुदर्रिस उस्ताद-उल-कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी क़रीर अहमद यूसुफ़ी साहब अब तशरीफ़ लाते हैं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूफ़ी मोहम्मद नईम यूसुफ़ी साहब तशरीफ़ लाए और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुल असहाब को मुनव्वर फरमाएं। दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे हो। बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे। ए लोह कलम वाली ए लोह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। फड़ टैनी खुजूर दीनू तलवार बना छड़ दे। खुजू तलवार बना छड़ दे। सोटे नू बना सपुते तस्वीर बदल देंदे। सोटे नू बना सपुते तस्वीर बदल देंदे। बंदे रब दे दुआ करके बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे। कड़न उठनी पत्थरां चों मुर्दे भी करन जिंदा। कड़न उठनी पत्थरां चों मुर्दे भी करन जिंदा। खूखार च लब सुट के तासीर बदल देंदे। खूखार च लब सुट के तासीर बदल देंदे। बंदे रब दे दुआ करके बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे। हो जाए नजर जिस ते
کر لین جنوں اپنا ہو جا نظر جس تے کر لین جنوں اپنا دل شیشہ بنا اس دا تے خمیر بدل دیں دے دل شیشہ بنا اس دا تے خمیر بدل دیں دے بندے رب دے دعا کر کے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے بگڑی تیری بن جاسی ملغوث دا در یوسف بگڑی تیری بن جاسی ملغوث دا در یوسف قسمت غلاماں دی میرے پیر بدل دیں دے قسمت غلاماں دی میرے پیر بدل دیں دے بندے رب دے دعا کر کے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے بابا جی کا کاری کا ہوا کرام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے صوفی محمد نعیم صاحب اپنی صاحب کا آواز ہوگا میری تمام پیارے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے آپ آگے میں تشریف لے آئیں تمام پیارے بھائی آگے نیاز ہیں جو پیارے بھائی دیکھ لگائے ہوئے ہیں نوجوانوں سے گزارش ہے آگے میں تشریف لے آئیں اب ان تقریب واز کے لیے نرس گزار ہوں مفتی اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق فرید سیدی صاحب اپنے بات سے ہماری جنوب و شان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سب دین سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے
اور یہ وقت اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کا سامان بنا دے۔ قبلہ بابا جی حضور منیر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ منور اللہ مرکزہ، اللہ تعالی آپ کے مزار پہ مزید کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انجمن اشاعت دین اسلام اور نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ پنجاب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں مدد نصیب فرما کے مزید ان میں ترقی عطا فرما۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں، آپ کی عقیدت ہمارا ایمان ہے، اور سادات کرام جو قیامت تک کے لیے نبی ہمارے لیے انتہائی محترم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا دور ہے 24 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک، یہ 11 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، 24 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک 11 سال کا دور، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3700 یعنی 3700 حدیث مبارک ہے، 3700 نمبر 3700۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 6 آدمی مل کر جس کو خلیفہ منتخب کریں اسے تم خلیفہ تسلیم کر لینا، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مشورے میں شریک کرنا ہو تو انہیں شریک کر لینا، ورنہ آپ نے اپنے طور پہ اپنے بیٹے کو خلیفے کے طور پر پیش نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اگر میں خود اپنے بیٹے کو خلیفہ اعلان کر دیتا ہوں تو میں حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کروں کہ آپ نے جس طرح سے میرے خلیفہ ہونے کا انتخاب کر دیا، اور اگر کسی کا بھی اعلان نہیں کرتا تو میں ان سے بھی بہتر کی سنت اپناتا ہوں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ایک کمیٹی ہے، یہ کمیٹی جس کو منتخب کرے گی وہ خلیفہ منتخب ہوگا۔ خلیفہ اس کمیٹی میں کون کون سے آدمی تھے؟ 6 آدمی، اور بخاری میں 3700 حدیث نمبر جو ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کمیٹی میں سب سے پہلا نام حضرت علی المرتضیٰ کا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمیٹی میں یہ ممبر ہوں گے۔ اسی طرح
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، تین ہو گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دی۔ پھر جب ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بیٹھی، انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرتا ہوں، اپنا ووٹ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں دیتا ہوں۔ 4 اسی طرح سے ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کہا کہ میں اختیار دیتا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہ وہ جنہیں چاہیں منتخب کر لیں۔ اب معاملہ آ گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے دونوں کے ساتھ مشاورت کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے ساتھ آپ نے مشاورت کی۔ کچھ دیر مشاورت کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو گویا کہ وہ کمیٹی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دی تھی، اس کمیٹی نے مل کر، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے مل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اور جس وقت اعلان ہوا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، وہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو اسی پہلی نشست میں ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلسل جو 11 سال تھے مکمل طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ کہ کئی فیصلے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ان فیصلوں میں جس طرح 2 آدمی آمنے سامنے بیٹھے ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فیصلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور وہ فیصلہ فرماتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ آپ بطور مشیر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کئی احباب، آپ کے رفقاء، جنہیں آپ نے کئی ذمہ دار عہدوں پر بٹھایا مختلف جگہوں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر موجود ہیں مدینہ المنورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جن کو آپ پسند فرماتے اور سمجھتے کہ یہ شخص فلاں جگہ پر بہتر طور پر کام کر سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس منصب پر وہاں فائز بھی کرتے، یعنی یہ بھی اختیار حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتخاب کا اعلان فرمایا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سے انہیں اسلام میں لانے کے لیے یوں جنگیں لڑنی پڑی جس طرح کہ از سرے نو کافروں کے ساتھ جنگیں لڑ کے انہیں دین کی طرف لایا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ فہم و فراست تھی کہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسی شخصیت بطور خلیفہ رکھی جائے کہ جس کا ان کے اوپر رعب ہو، اور پھر یہ جو مرتد ہو کر اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، ان کو اسی طرح سے اس رعب کے اندر مرعوب کر کے رکھا جائے تاکہ یہ کسی طرح سے اپنی کوئی ریشہ دوانی یا اپنا تقاضا سامنے لے کر نہ آ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال 9 ماہ تک آپ نے خلافت کی، تو یہ چونکہ مختصر ایک عرصہ تھا، اور ابھی آپ نے وہ جو علاقے مرتد ہوئے تھے انہیں دوبارہ دین کی طرف لانے میں آپ نے ابھی تو کامیاب ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اور شخص آئے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر سے جرأت کریں، تو اگر میں حضرت عمر فاروق کو خود ہی منتخب کر دوں تو یہ جو للکار فاروقی ہے اور درہ فاروقی ہے، اس کا یہ جو رعب ہے یہ ان لوگوں کو اٹھنے نہیں دے گا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست میں سے سب سے عظیم فیصلہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہی ہیں، حتیٰ کہ ہر فیصلے میں بھی ساتھ ہیں۔ وہ مشہور فیصلہ کہ جب ایک عورت کو زنا کی وجہ سے رجم کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس کی سزا یہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر اس فیصلے میں موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ قصور ہے، غلطی ہے، تو یہ اس عورت کی ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ تو بے قصور ہے، جب اس عورت کو مارا جائے گا تو یہ بچہ بھی تو مر جائے گا، لہذا اس عورت کو جب تک بچہ اس کے پیٹ میں ہے تب تک اس کو نہ مارا جائے، حمل وضع ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ آپ صادر کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی عمر سے غلط فیصلہ ہو چکا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو اس فیصلے پر ہم عمل درآمد کر دیتے۔ اس کا مطلب کہ جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے ہر فیصلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی یہ حدیث مسلم شریف کی 6222 حدیث نمبر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے کلمات بولتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے کبھی بھی کسی کے عمل پر کوئی رشک نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری رات میری حسرت بھی رہی کہ یہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے،
یہ پھر سے جھنڈا مجھے صبح مل جائے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش صبح پھر سے جھنڈا جو ہے مجھے مل جائے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علی وہ تم خوش نصیب ہو جن کے عمل پر ہم بھی رشک کرتے ہیں کہ حضور نے صبح جھنڈا آپ کو عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر انتہائی خوش ہوئے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے آپس میں محبت اور ان کی آپس میں رواداری اور مودت کو بیان کر رہی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا, وہاں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے خود تشریف لے گئے. وہاں پر جس وقت آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا تو راستے میں کچھ دیر آپ سوار ہوتے, کچھ دیر غلام سوار ہوتا, یہی وہ سفر تھا. اب مدینہ سے سفر ہو بیت المقدس کا, یہ کوئی 2-4 دنوں کا سفر تو نہیں ہے, اور اس وقت سفر بھی پیدل کے سفر تھے, اونٹوں گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے, یعنی کئی مہینوں کا یہ وزٹ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ان دنوں جب کہ حضرت عمر فاروق وہاں تشریف لے گئے, اپنی جگہ پر مدینے میں قائم مقام سیدنا علی المرتضیٰ کو بنا کر گئے. جب وہاں بیت المقدس کے لیے آپ گئے ہوئے تھے, اسی طرح شام کے دورے کے لیے گئے تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نگران مقرر کر کے گئے, اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضور نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کو ہی بطور خلیفہ مدینہ میں چھوڑا تھا. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دورے خلافت میں آپ کے ساتھ جڑے رہے, حتیٰ کہ آپ کے بیٹوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار جو ہے اس کی کئی روایات ملتی ہیں کہ ان کی آپس میں محبت کتنی تھی. خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فارس سے مال غنیمت آتا ہے, اس مال غنیمت میں بطور کنیز حضرت شہر بانو بھی آتی ہیں, اور یہ دور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے. جب سید حضرت شہر بانو آپ کی بات آئی کہ چونکہ یہ یزدگر جو بادشاہ تھا ان کی یہ بیٹی ہیں, شہزادی ہیں, ان کا نکاح کسی شہزادے سے, یہ کسی شہزادے کے حصے میں آنی چاہیے. جب یہ بات ہوئی تو مجمع سے کسی نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کا بیٹا شہزادہ ہے, لہذا یہ شہر بانو جو ہیں اپنے بیٹے کے حصے میں دے دیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ میرے بیٹے کو شہزادہ کہنے والوں, جب تک سیدہ فاطمہ کے لال زندہ ہیں کسی کا بیٹا شہزادہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت سیدہ شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام سجاد زین العابدین عطا فرمائے. تو گویا کہ سادات کی جہاں سے نسل چلی ہے, کربلا میں وہی تو بچے تھے جو یعنی ظاہری طور پر حضرت سیدنا امام سجاد زین العابدین ہی واپس آئے جو وہاں شہید نہیں ہوئے, انہی سے آگے سادات کی نسل چلی.
تو سادات کی جو نسل چل رہی ہے ان کے لیے جو بطور تحفہ کنیز عطا فرمائی گئی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ دور اقتدار دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس انداز میں آپ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ سلوک فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معاملات کے لیے آپ کے پاس آتے جاتے، اور جو فتاوی جات اور کئی علاقوں کے دورے، اور یاد رکھیں اتنا بڑا 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کا پہنچ جانا، فوجوں کا پہنچ جانا، پھر سرحدوں کا وہاں کے نگرانی کرنا، یہ سب کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو رہا تھا۔ تو یہ پورا سیکٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے، محکمے کس طرح بنائے جائیں گے، کس طرح سے چلائے جائیں گے، صفوان بن امیہ کا گھر خریدا گیا، اسے بطور جیل خانہ جات بنایا گیا، پھر بطور بیت المال کے طور پر گھر خریدے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوورآل ان سارے کاموں کو اوپر سے سنبھالتے، ان محکموں کو کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، کہاں سے جا رہی ہیں، سرحد پہ کس چیز کی ضرورت ہے، اس سارے نظام کو جو سنبھال رہے تھے حضرت عمر فاروق کے دور اقتدار میں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان سارے چیز کو، انتظامی امور کو سنبھالنا جو ہے پیچھے سب سے بڑی بات، جس کو آج کل چیف سیکرٹری کہا جاتا ہے، چیف سیکرٹری کا عہدہ جو ان چیزوں کی نگرانی کرتا ہے، داخلی امور کی، یہ سارے جتنے بھی داخلی امور تھے، انتظامی امور تھے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، یہ بخاری شریف کی 6830 حدیث نمبر ہے، جہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی بات چلی، صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے امور اس وقت سنبھالنے تھے۔ ان امور میں صاحب ذہن جذباتی طور پر کئی صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ خبردار جس نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس جذباتی معاملات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب آپ باہر سے آئے، آپ کو خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جہاں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حجرہ تھا، حضور وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر سے آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو سفید چادر تھی اسے ہٹا کے آقا علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، کچھ دیر اندر ٹھہرے، پھر باہر مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اور آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنایا، سبھی کو تسلی دی، حوصلہ افزائی دی۔ اتنے میں کچھ دیر بعد آپ کو خبر ملی کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ خلافت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مصروف ہیں معاملات میں، تجہیز و تکفین کے اور باقی جتنے معاملات، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سنا کہ وہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنی خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جس طرح سے معاملہ میں نے سلجھایا ہے وہاں پر بھی پہنچوں، اس معاملے کو بھی سلجھاؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف لے گئے۔ بخاری کی 6830 نمبر حدیث ہے، مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 ہے، اور البدایہ والنہایہ جلد 6 میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل اس کے صفحہ نمبر 196 پر یہ حدیث مبارک ہے، بہقی کی جلد نمبر 8 صفحہ 143 پر فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، واجتمع الناس فی دار سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سقیفہ بنی سعدہ میں لوگ جمع ہو گئے۔ قام خطیب الانصار، انصار کی طرف سے حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے، انصار کی طرف سے، یہ جو مدینے کے احباب تھے یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ انصار میں سے ایک آواز آئی تھی کہ ایسا کرو انصار کا آدمی جو ہے اسے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، یا پھر ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بھی لشکر بھیجتے تو اس میں ایک انصار کا بندہ چنتے، ایک مہاجرین کا بھی چنتے تھے، تو ایسا کرو ایک مہاجرین سے چن لو اور ایک جو ہے انصار سے چن لو، وہ مل کر آپس میں فیصلہ کیا کریں گے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجرین میں سے تھے، حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکہ سے ہمارے پاس، حضور مہاجرین میں سے تھے۔ وَنَحْنُ كُنَّا أَنصَارُهُ، اور ہم حضور کے انصار تھے۔ فَنَحْنُ أَنصَارُ خَلِيفَتِهِ كَمَا كُنَّا أَنصَارُهُ، تو جس طرح ہم حضور کے انصار تھے، حضور مہاجرین میں سے تھے، اب بھی خلیفہ مہاجرین میں سے چن لو، ہم اسی طرح انصار ہی رہیں گے۔ خلیفہ مہاجرین میں سے چن لو جس کو چنو۔ فقال عمر، فقام عمر، حضرت عمر اٹھے، فقال صدق قائلکم، آپ نے فرمایا ہاں تمہارے کہنے والے نے سچ بات کہی ہے۔ فآخذ بیاد ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا صاحبکم فبایعوہ، یہ تمہارے سردار ہیں، تمہارے صاحب ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، کیونکہ حضور نے اپنے ہوتے ہوئے انہیں ہمارے دین کا، نمازوں کا امام بنایا تھا، ہم اپنے دنیاوی امور کا بھی حضرت ابو بکر صدیق کو ہی خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ فبایعوہ، ان سب نے بیعت کر لی۔ فبایعہ عمر والمہاجرون والانصار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی مہاجرین اور سبھی انصار نے بھی بیعت کر لی۔ فصعد ابو بکر المنبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، منبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ دینا تھا۔ فنظر فی وجوہ القوم، آپ نے قوم کی طرف اس طرح سے دیکھا کہ کون آیا ہوا ہے کون نہیں آیا ہوا۔ فلم یر الزبیر، آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا۔ فدعاہ، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یبن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کی پھوپھی کے بیٹے، اردت ان تشق عصا المسلمین، کیا جو مسلمانوں کے پاس اتحاد کی لٹھ ہے، عصا ہے اتحاد، یہ کافروں پر لٹھ ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس مسلمانوں کی اتحاد کی لٹھ کو توڑ ڈالیں؟ قال لا تسریبا، حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے حضور حضرت ابو بکر صدیق سے کہ مجھ پر کسی قسم کا عتاب نہیں، ابسط یادہ کا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ثم نظر وجوہ القوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے پھر دیکھا مسجد نبوی میں کہ کون کون پہنچے ہیں کون نہیں پہنچے۔ فلم یرا علی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا، یعنی وہ نظر نہ آئے۔ فدعاہ، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا دیکھو علی المرتضیٰ کہاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، جب حضرت علی آئے
وقال یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان تشق عصا المسلمین، حضرت ابو بکر نے فرمایا اے حضور کے چاچا کے بیٹے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اتحاد کی جو لٹ ہے وہ کمزور پڑ جائے اور ٹوٹ جائے اور لوگ پھر ہماری طرف ٹوٹ پڑیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی الفاظ بولے، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ابسط یادک، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، فابایعک، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کی جلد 8 صفحہ 143 پر ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ یہ روایت امام مسلم بن الحجاج کو یہ بات میں نے لکھ دی۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں جب میں نے یہ روایت لکھ کے دی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کر لی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے روایت مجھے لکھ کے دی ہے یہ تو بدنا یعنی قربانی کے اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا نہیں، یہ سونے کی 1000 کی جو تھیلی ہے اشرفیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو آپ نے روایت سنی، وہ فرماتے ہیں مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اگر یہ دیکھی جائے ایک اور روایت ہے جو استیعاب ابن عبد البر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 پر لکھی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ 545 پر لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں کے لیے بیعت نہ کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرآن مجید کے کچھ نسخے الگ الگ لکھے ہوئے تھے، کوئی چمڑے پر لکھا ہوا، کوئی کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا، الگ الگ لکھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ انہیں ایک جگہ پر جمع نہیں کر لیتا۔ میں اس وجہ سے باہر نہیں آیا اور اس وجہ سے آ کر میں بیعت نہیں کی۔ تو فرماتے یہ بھی روایت ہے اور وہ بھی روایت ہے، تو فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں میں آپس میں تطبیق ہو سکتی ہے، مطابقت ہو سکتی ہے۔ وہ مطابقت کیا کہ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ قرآن مجید کی ساری آیات جمع کروں گا پھر نکلوں گا، اور جب آپ کی طرف سے بلاوا آ گیا، حضرت عمر آ گئے، انہوں نے آ کر بلایا، تو پھر فرماتے ثم خرج فبایعہ، پھر میں گھر سے نکل پڑا اور میں نے یہ سمجھا کہ پہلے بیعت کر لیتا ہوں، باقی کام بعد میں کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب کہ ان دونوں روایتوں میں آپس میں مطابقت ہو سکتی ہے۔ جب دو روایتیں آپس میں تضاد میں آ رہی ہوں تو پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو لے لیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ مطابقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی طرح ان دونوں کا مفہوم مل سکتا ہو تو پھر ان کو ملا لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ دونوں کا مفہوم یہ مل رہا ہے کہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آیات جتنی ہوں گی انہیں جمع کروں گا، بیعت بعد میں کروں گا، لیکن جب آپ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو پھر میں نے کہا کہ پہلے بیعت کر لیتا ہوں، باقی معاملہ بعد میں کر لوں گا۔ تو گویا کہ میں نے پہلے بیعت کر لی ہے، باقی کام جو ہے وہ بعد میں چلتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی جو ایک حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہ کی، جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی حیات طیبہ میں تھیں تب تک بیعت نہ کی، اس کے بعد بیعت کی۔ اس کا جواب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ راویہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن شہاب زہری جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ اضافہ ہے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی۔ یہ راویہ اس حدیث کی حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ نے ان الفاظ کو روایت نہیں کیا بلکہ یہ اضافہ کیا اس کے ساتھ علامہ ابن شہاب زہری نے۔ اور ابن شہاب زہری کیا کچھ چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہاں یہ ان کی عادت ہے کہ چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ آگے بڑھا دیتے ہیں۔
مثلا مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر یہ کتاب الوصیت جو ہے نور محمدی مکتبہ سے چھپی ہوئی مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 40 فرماتے ہیں امام ظاہری کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ھذا من کلام الراوی ولیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں جو کلام بیان ہو رہا ہے وہ حضور کا کلام نہیں ہے بلکہ راوی نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کون سا راوی ہے جو کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی بڑھا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَكْثَرَ مَا جَاءَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الظَّاہری، یہ ظاہری جو ہے علامہ ابن شہاب ظاہری، یہ راویوں میں سب سے زیادہ ان کی عادت یہی ہے کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے بھی بیچ میں الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں باب فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیان ہو رہے ہیں، نام آپ نے فرمایا میں ماحی ہوں، کفر کو مٹانے والا، میں عاقب ہوں، یہ الفاظ حضور نے فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور ہم جب حدیث پڑھتے ہیں یہ والی کسی بھی کتاب میں تو عاقب کے بعد یہ لفظ ہیں والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہا جاتا ہے جس میں بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا اضافہ علامہ ابن شہاب ظاہری نے اپنی طرف سے کیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو گویا کہ ان کی یہ عادت ہے کہ کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں، جو انہوں نے بڑھائے کہ فلم یبایع علی حتی ماتت فاطمہ، کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی جب تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نہیں ہوا۔ فرماتے ان الفاظ کا اضافہ انہوں نے کیا ہے، لیکن لیس الخبر کالمعائنۃ، وہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روایت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتحاد کی لٹ کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو بیعت نہ کر کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا خلیفۃ رسول اللہ ابسط یادک ابایعک، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب صحابی پوری عبارت خود بیان کر رہا ہے اور اس میں واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے بیعت کر لی تھی، پھر اگر کوئی اپنی طرف سے اضافے والی عبارت ہو تو اضافے والی عبارت سے ترجیح دی جائے گی اس عبارت کو کہ جو راوی اپنا آنکھوں دیکھا ہوا حال پورے کا پورا بیان کر رہا ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم اسی روایت کو ترجیح دیں گے تاکہ وہ ایک صحابی کا کامل قول جو ہے، اور یہاں پر ایک کلیہ بھی ہے جو یہ محدث چلاتے ہیں، لیس الخبر کالمعائنہ، ایک جگہ سے آپ کو صرف خبر آ رہی ہے اور دوسری جگہ پہ آپ خود معائنہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو خبر جو ہے وہ مشاہدہ کی برابری تو نہیں کر سکتی، لہذا وہاں صحابی پورا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اور یہاں ایک خبر آ رہی ہے، اور خبر بھی ایسی طرف سے آ رہی ہے جن سے الفاظ بڑھانے کا خدشہ ہے، تو لہذا ہم اس خبر کی طرف کان نہیں دھریں گے، صحابی کے اپنے معائنے کی طرف دیکھ کے ہم یہی کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہی بیعت کر لی تھی۔ لہذا اگر آپ کے سامنے کوئی یہ روایت رکھے بھی کہ 6 ماہ بعد پھر جا کے بیعت ہوئی یا معاملات، ہم وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہمارے لیے تو یہ تصدیق ہے کہ جہاں صحابی جو ہیں وہ خود اپنے معائنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس معائنے کو زیادہ ترجیح دیں گے بجز اس کے کہ ہم کسی خبر کی طرف جائیں۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 یہ کتاب شیعہ مذہب کی کتاب ہے۔ وہاں انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر مجھے خلافت ملتی
تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرتا. کیوں؟ کہ اس میں حضور کی مخالفت آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہو، پھر میں خلیفہ نہ بنوں بلکہ میں بیعت کر لوں، تو پھر اس کا مطلب کہ میں حضور کے دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اور آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. جو شیر خدا ہیں اگر انہوں نے حضور سے حکم سن لیا تھا تو انہوں نے کبھی بھی اس کے سامنے جھکنا نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی اس لیے کہ حضور نے میرے لیے خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. یہ نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 پر ہے. اسی طرح ملا باقر مجلسی جو 11ویں صدی کے ان کے مجتہد مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے مرآۃ العقول شرح اصول. اس میں وہ کہتے ہیں کہ علی حاضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہتے ہیں 2 سال 9 ماہ تک سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت رہی، تو 2 سال 9 ماہ تک ہر نماز حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے. انہیں کوئی ایسی مخالفت نہیں کی کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، 6 ماہ تک انہیں اپنا چہرہ نہ دکھائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سال 9 ماہ میں کوئی کردار بھی تھا آپ کا کہ کسی منصب پر ہوں؟ کیا کام کرتے تھے ان 2 سال 9 ماہ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان فرما رکھا تھا کہ جو بدری صحابی ہیں، بدری، انہیں جنگوں میں نہ بھیجا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے چھوڑا ہوا تبرک ہے. یہ بابرکت جو بزرگ ہیں، یہ بدری صحابہ جو ہیں، انہیں اپنے پاس رکھا جائے. لہذا اس وجہ سے باہر کسی جنگوں پر تو نہیں بھیجتے تھے. اور بدری صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے قافلے مرتدین کے خلاف بھی بھیجے گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑے جانجو تو نہیں، تو انہوں نے بھی تو بدر میں اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا تھا حضرت عمر فاروق. تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بھی کسی بڑی مہم پر باہر نہیں بھیجا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذمے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی جنگی پالیسیاں تیار ہوتی تھیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق تیار کر کے، حضرت علی المرتضیٰ تیار کر کے دیتے. اور مالی حفاظت جو تھی بیت المال کی، وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی. اور جب کوئی فتویٰ دیا جاتا تھا، جب بھی کہیں سے لکھا جاتا تھا، اس فتوے کے آخری قاضی جو تھے، جو اس کو بطور اتھارٹی اسٹیمپ لگا کے آپ اس فتوے کو جاری کرتے تھے، یہ اتھارٹی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو دے رکھی تھی. طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 فرماتے ہیں ان ابا بکر کان اذا نازل به امر یرید فیہ مشاورۃ اہل الرائے دعا علی ذی القصۃ مرتدین. فرماتے ہیں کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 109 فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذی القصہ جو مرتدین کا علاقہ تھا، جو لوگ زکوٰۃ سے مرتد ہو گئے تھے، ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لشکر روانہ کرنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لشکر بھیج دیا جائے. ان دونوں کا آپس میں باہمی اعتماد تھا. اب یہی البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر کو ساری تفسیروں میں سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے اس وقت، تفسیر ابن کثیر کو. اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ وہ تفسیر بالرائے نہیں کرتے، تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہیں یا تفسیر قرآن بالحدیث کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی تفسیر کو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے بدایہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 پر، اور یہی بات کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 اور ریاض الناظرہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر ہے۔ فرماتے ہیں اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے خلاف آپ بڑے جلال میں تھے، غصے میں تھے، کیونکہ وہ لوگ پہلے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کئیوں نے اپنی طرف سے نبیوں کا بھی اعلان کر دیا اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ پہلے ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، انہیں حقانیت کا پتہ ہونے کے باوجود یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خارج ابی شاہرن سیف راکبن علی راحلۃ الی ذی القصہ، فرماتی ہیں کہ ابا جی نے تلوار اٹھا لی، سواری کی پشت پر بیٹھ گئے، مدینہ سے باہر نکل گئے، تلوار بھی نہیں ہوئی ہے، سواری کی پشت پہ سوار ہو کے مدینہ سے باہر چلے گئے، اس طرف ذی القصہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر کسی نے حضرت علی کو بتا دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق خود تلوار لے کر سواری پر اس قافلے کے ساتھ خود روانہ ہو کے ذی القصہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فآخذ بزمام راحلتہ، آپ نے اس سواری کی لگام کو آ کے پکڑ لیا، جلدی سے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ وقال الی این یا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں اتنے جذبات میں؟ اقول لک ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں آپ کو وہی الفاظ کہتا ہوں جو حضور نے احد والے دن کہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی تلوار کو نیام میں ڈالیے، ولا تفجعن بنفسک فواللہ لئن اصبناک لا یکون للاسلام بعدک نظام ابدا، آپ اپنی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ دیجئے کہ اگر جنگ میں آپ کو کوئی زخم لگ گیا تو علی کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر آپ کو کوئی زخم لگ گیا تو اپنے معاملے میں مجھے کوئی تکلیف نہ دیں۔ فواللہ لئن اصبناک لا یکون للاسلام بعدک نظام ابدا، اللہ کی قسم اگر آپ کو کوئی تکلیف کوئی آپ کو پہنچی تو پھر اسلام کو اسی منہج پر اور اسی نظام پر دوبارہ لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی ہم نے کوشش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ مرتد ہوئے، پھر میں نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف آپ جنگ نہ کریں، بلکہ اگر وہ نماز کو تو مانتے ہیں، روزہ کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ کو نہیں مانتے، اگر وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے تو چلو ان کی بات کو آپ مان لیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا، حضرت عمر سے بات ہو رہی تھی، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اتنے بڑے دلیر تھے اور اب تم مجھے یہ اشارہ دے رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ آپ نے وہ بات نہیں مانی اور آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ تو فرماتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کو اسی نظام پہ پھر واپس لانا ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فراجہ، آپ وہاں سے واپس آئے، ومدل جیش، اور جیش کو کہا کہ تم چلے جاؤ، انہیں بھیج دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ کے کہنے پر میں یہاں سے واپس جاتا ہوں، لیکن لو قاتلنہم ولو منعونی عقالا، اگر یہ لوگ اونٹ کی رسی بھی مجھ سے روکیں گے تو میں ان کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اس بات پر میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ تو گویا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو واپس لے گئے۔ گویا کہ ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں سیدنا علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔
اسی طرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119، یہ جو شیعوں کی بڑی شورا آفات کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے جو ہیں، آپ کے خطابات وہ چھاپے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے خلاف کچھ لوگ آپ کے دور اقتدار میں اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا فکان الدین کان مضطربا فسکنا وکف عن ذلک الاضطراب۔ فرماتے ہیں کہ دین جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مضطرب ہو گیا تھا، اور دوسری جگہ پر الفاظ متحرکن یعنی تحرک کر رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، مضطرب ہو گیا تھا کہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فسکنا وکفا، ٹھہر گیا تھا، رک گیا تھا، عن ذالک الاضطراب، اس اضطراب کی وجہ سے کہ باہر سے رومی طاقتیں بھی اس پر پڑ رہی تھی، اندر سے اسلام والے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے، اور وہ ہر طرح سے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ان کے راستے صاف کیے۔ اس وقت ہم نے ان کا سپاہی بن کر ان کے لیے راستے صاف کیے، اور اسلام کے لیے ہم نے راستہ آگے بڑھایا، اور اسلام آگے بڑھا۔ یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری پالیسیوں میں علی المرتضیٰ خود آگے آگے چل رہے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311، ایک قبیلے کے لوگ جمع ہو کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ مدینے سے 12 کلومیٹر دور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریب پہنچ گئے ہیں۔ فجعل صدیق علی انقاب المدینہ حراسا، آپ نے فرمایا کہ مدینے کے جتنے اطراف ہیں ان پر لوگوں کو کھڑا کرو، یبیتون بالجیوش حولہا، اور جو رات گزاریں، یبیتون رات گزاریں، بالجیوش ان جیشوں کے ساتھ، یہ جو فوجی دستے ہیں، یہ فوجی دستے ہمارے یعنی کچھ لوگ تقسیم ہو جائیں، 50 بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، 50 بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، اس طرح حولہا مدینہ کے ارد گرد لوگوں کو اس طرح سے کھڑا کر دیں۔ فمن امراء الحرس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے یہ ہونے والے مقدمے اور یہ ہونے والے جو دستے کھڑے ہوئے تھے ان پر کچھ نگران مقرر کیے، اور کہا کہ تم نے ان کو چیک کرنا ہے۔ وہ نگران کون تھے؟ حضرت زبیر، طلحہ، سعد ابن عوف اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہیں نگران مقرر کیا، اور اس سارے معاملے پر جس کو نگران مقرر کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو مقرر کیا، اس کا مطلب کہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، دوپہر ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، آندھی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایسا نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے دور ہوں، بلکہ ہر معاملے میں پالیسی دینا یہ تو خلیفہ وقت کا کام ہے، حکم دینا ان کا کام ہے، اور پھر اس حکم پر عمل کروانا اور پچھلے سارے نظام کو سنبھالنا یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل بہت بڑی معتبر کتاب ہے، جید اور معتبر کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں فَوَلَّانِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، فرمایا جہاں کہیں سے مال غنیمت آتا، مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار ہوتا ہے، 10ویں سپارے کے شروع میں آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، 5واں حصہ جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، 5واں حصہ۔ پھر جو اس کے اندر شریک ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شہداء ہو گئے ان کا حصہ ہو گیا، جو غازی آئے ان کو حصہ دے دیا جاتا ہے، بیت المال کا حصہ بیت المال میں چلا گیا۔ اسی طرح مال فے کے معاملات ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی باہر سے مال غنیمت، مال فے وغیرہ، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو باغ فدق کا معاملہ اکثر چلتا ہے، باغ فدق کا معاملہ بات چلتی ہے، یہ علماء نے اس کو باغ فدق کو مال فے میں لکھا ہے۔ کس میں؟ مال فے میں۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ اگر اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ باغ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد وراثت کے طور پر یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا چاہیے تھا، وہ اس لیے مطالبہ کرنے کے لیے گئیں۔ تو یوں سمجھیں جو مال مثال کے طور پہ پاکستان کا، انڈیا کا آپس میں اگر جنگ ہوتی ہے، انڈیا کے لوگ ہار کے کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ جو کچھ ہمارے سپاہی لے کر آئیں گے وہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے بچوں کے نام تو نہیں کرے گا نا، وہ تو ملک کی بیت المال کی مالیت ہے، تو وہ بیت المال کے طور پر تھی وہی مالیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات سمجھائی تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ جتنا بھی مال ہوتا تھا، مال فے اور مال غنیمت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 84، فواللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقسمتہ فی حیاتہ، فرمایا اس کی پوری ولایت حضور نے مجھے عطا فرمائی تھی، جب مال آتا اس مال کو رکھوانا، سنبھالنا، پھر اس کی تقسیم کاری، یہ سب کچھ میں کرتا تھا۔ فقسمتہ فی حیاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کرتا تھا۔ ثم ولانیہ ابو بکر فقسمتہ فی حیاتہ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس کا ولی مجھے ہی بنایا، میں ہی اس کو تقسیم کیا کرتا تھا۔ ثم ولانیہ عمر، پھر حضرت عمر نے بھی مجھے ہی اس کا ولی بنایا، فقسمتہ، میں ہی اس کو تقسیم کرتا تھا فی حیاتہ، حتی کانت آخر سنۃ من سن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری سال آئے، فإنہ اتاہ مال کثیر، انہوں نے تو مجھے بہت سارا مال دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجھے بلایا تو میں نے کہا علی کے گھر والے آسودہ حال ہو چکے ہیں، اللہ نے مجھے فراخی عطا فرمائی ہے، اب میں اس سے اپنے لیے کوئی حصہ نہیں لیتا۔ یعنی یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بیت المال کا، مال غنیمت، مال فے کی تمام تر تقسیم کی ذمہ داری، پھر وہ جہاں سے آیا ہے اس کو منگوانا، پھر جہاں رکھنا ہے وہ کرنا، یہ ساری انتظامی امور کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، ان سب کے دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتے تھے۔ اگر کہیں کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو ان سے سلام ہی نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ سارے امور انتظامی جو چیز سیکٹری کی طرح اور سیکٹریٹ کی طرح جو سنبھالے جا رہے تھے، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا، اور اس کو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبیلہ بنو تغلب پر حملہ ہوا، مسلمانوں نے حملہ کیا۔ قبیلہ بنو تغلب، جس کو یعنی ان کے لوگوں کو تغلبی کہا جاتا ہے، اور جو ان کی خواتین ہیں ان کو تغلبیہ کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو تغلب، اس پر حملہ ہوا، اور اس کی سپہ سالاری تھی حضرت خالد بن ولید کے پاس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے وہاں پہ حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ وہیں سے ایک کنیز ملی جن کا نام تھا صحبہ، صاد ہے، 2 آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے، بے الف با اور آگے حمزہ، وہ کنیز لائی گئی وہاں پہ۔ تو فرماتے ہیں طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ 86، فرماتے ہیں یہ صحبہ جس کو ام حبیب بنت ربیہ بھی کہا جاتا تھا، عمر الاکبر ابن علی و امہ الصحبہ وکان الصبیۃ اصابہ خالد بن ولید حیث اغار علی بنی تغلب، فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے حملہ سے وہ لوگ مسلمانوں سے یہ جنگ ہارے، وہاں سے جو کنیز ملی صحبہ، ان کنیزوں کو سبھی کو لے کر آئے۔ جب یہ کنیز وہاں پر آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ کنیز جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی جائے اور یہ لے جائیں اور یہ کنیز سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے کام کیا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیز دی، جس سے عمر ابن علی اور رقیہ یہ ایک بیٹی اور بیٹا اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہ کنیز وہ تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی. اس پر شیعہ کتاب کا حوالہ نجف اشرف سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 361 ہے. کتاب کا نام ہے عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب. اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا، الصحبہ السرلبیہ وقیل بن سبی خالد بن ولید. خالد بن ولید کے اس جنگ سے جو وہاں سے کنیز ملی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی. تو کیا کنیز جس کو دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لے جاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کرے گی، ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا کوئی دشمنی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66، البدایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 331. بات بہت بڑی ہے، اس لیے اس میں آپ یہ جو حوالہ ہے اس کو بھی یاد رکھ لیں. اور ملا باقر مجلسی جو ان کی 11ویں صدی کا جید بلکہ مجتہد ہے، ملا باقر مجلسی، ان کی ایک کتاب ہے حق الیقین، اس کا حوالہ ہے. اور اس میں بات کیا ہے، فرماتے ہیں جنگ یمامہ، اس میں بھی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی. جنگ یمامہ میں اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی اور وہاں سے بھی ایک کنیز ملی جن کا نام تھا خولہ بنت جعفر بن قیس. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب وہ کنیز پہنچی، انا ابا بکر آتا علی، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کنیز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. انہی سے اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ کو محمد بن حنفیہ بیٹا عطا فرمایا. تو گویا کہ محمد بن حنفیہ جہاں سے پیدا ہوئے وہ کنیز بھی حضرت علی المرتضیٰ کو بطور تحفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ہی عطا فرمائی. اور اسی پر یہ ملا باقر مجلسی کی جو عبارت ہے وہ سن لیں. وہ کہتے ہیں در روایات شیعہ وارث شدہ است کہ چون اسیرہ را بنزد ابو بکر آوردن مادر محمد بن حنفیہ درمیان آہا بود. وہ کہتے ہیں جب وہاں سے جنگ یمامہ سے مال آیا، ان اسیروں میں بطور کنیز ایک کنیز خولہ بنت جعفر بن قیس بھی تھی. یہ ہماری کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کنیز سے حضرت علی المرتضیٰ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد بن حنفیہ ہے. اور یہ محمد بن حنفیہ بڑے بڑے فیصلوں میں، بڑے بڑے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین پہچان بھی ہے. اور یہ اسی کنیز سے جو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی خلافت کے دور میں آپ کا کوئی کردار نہ ہوتا، وہاں پر ہوتے ہی نہ، تو پھر چلیں اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہم کہیں جی انہوں نے تو صرف اپنی ایک محبت میں ان حوالوں کو رکھا ہے، ان کی ساری کتابوں کے یہ حوالے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات میں اکٹھے ہی رہتے تھے. ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 اور شیعہ عالم کی کتاب امالی للشیخ ابی جعفر الطوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67-67، یہ بھی نجف اشرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت یہ حبشی بن جنادہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت جالساً عند ابی بکر فاتاہ رجل. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. اس نے کہا فقال یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ان رسول اللہ وعدنی ان یحسم لی ثلاث حسیات، حضور نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں جب بھی آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مٹھ کھجوریں جو ہیں وہ مجھے عطا فرمائیں گے. 3 مٹھ کھجوریں حضور، میں جب بھی آتا حضور مجھے عطا فرماتے، من تمر، کھجوریں. تو
اب حضور کا تو انتقال ہو گیا، آپ خلیفہ ہیں، آپ مجھے حضور کا وعدہ پورا فرمائیں۔ فقال ابو بکر ادعو لی علی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے یہ سبھی معاملات تو حضرت علی سنبھالتے ہیں، لہذا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فجاء علی فقال الصدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فحصھا لہ، اس کو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مٹھی کھجور بھری، اس کے وہ جو کپڑا تھا اس میں ڈال دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو تم نے پلو بھرا ہے نا، ایک اپنا چلو بھر کے الگ رکھ کے اس کو گنو۔ انہوں نے الگ کر کے ایک چلو اس کو گنا، فوجدوا فی کل حصیۃ 60 تمرہ، وہ کہتے ہیں بھی ایک جو آپ نے اس طرح کا لیا تھا، مٹھ بھری تھی دونوں ہاتھوں کی اس طرح سے، اس میں 60 کھجوریں تھیں، 60۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے، مسکرائے اتنے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ صدق رسول اللہ سمعتہ لیلۃ الہجرہ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی بھائی آپ کو مبارک ہو، جب ہم ہجرت کر کے رات کو آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کر آیا ہوں، وہ میرے ساری جو امانتیں تھیں میرے پاس وہ واپس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ قال النبی کفی و کف علی فی العدل سواء، یہ جو میری مٹھی ہے اور علی المرتضیٰ کی مٹھی ہے یہ عدل کرنے میں برابر ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ تم ایسا کر کے ذرا دکھاؤ کہ جتنی کھجوریں حضور کی مٹھی میں آتی تھی تمہاری مٹھی میں بھی اتنی ہی کھجوریں آتی ہیں۔ کفی و کف علی فی العدل سواء۔ تو احباب یہ جو بزرگ تھے یہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ان کی محبت تھی۔ اگر کسی اور کتاب کی طرف آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جس کتاب کو دیکھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن نے خود فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے مودت کرتے تھے، لہذا قرآن کبھی قرآن کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ احباب اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کبھی بھی اسلام 22 لاکھ مربع میل تک سفر نہ کرتا۔ اگر اسلام نے پوری دنیا تک سفر کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد صحابہ اس طرح یکمٹھ ہو کر چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ مزید کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، آج کے 10 روزہ محرم الحرام شریف کے پروگرام کے 8ویں روز جناب مفتی صادق فرید سیدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خلفائے راشدین کا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت بڑا تعلق تھا اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھ کر الہی ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین نے جتنا وقت دیا ہے اس وقت کی برکت سے ان کے باقی اوقات زندگی میں برکت عطا فرما۔ ان سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، نیکیوں میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ ہمارے جتنے بچے بچیاں اس دروس میں محبت سے شریک ہو رہے ہیں، یا الہی ان کے اس وقت کی برکت سے انہیں باقی زندگی کے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ الہی ہمارے بھائی جو جلو موڑ سے حسب صاحب، عظیم صاحب نے اپنے استاد گرامی کے لیے دعا کے لیے کہا، الہی ان کو بھی شفا عطا فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وبا سے بھی ہمیں نجات نصیب فرما، اپنے گھر کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور جتنے بے گناہ قیدوں میں ہیں، مقدمات میں، سب کو رہائی نصیب فرما۔ بچے بچیوں کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما، اور بیٹوں اور اولاد کے منتظر کے لیے یا الہی عنایت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتك